میرے دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فطرت عطا کی ہے۔ وہ کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو کہیں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا، سمجھدار، مالدار، وزادار آدمی ہونا، لیکن اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مفت کا بوجھ۔ لیکن بندہ بالکل ان پڑھ ہو، سادہ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہوں، اٹھنا بیٹھنا، ابھی نہا کے آیا ہو، استری والے کپڑے پہنے ہو، تو کہیں بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا۔ آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں نا، ان کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں گرد لگ گئی تھی، تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ہیں۔ ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن جو ٹوٹ گیا ہے، تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدھر تک نہ لائے کوئی۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان فطرت کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا، اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا، یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا، یہ عجب والا، خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ بیماری لگ جاتی ہے نا میری طرح کے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے، میں چودھری صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگے ساتھ لے نا۔ یہ بیماری ہے، یہ سکون نہیں لینے دیتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، خود پسندی، حسد، عجب، کبر، یہ مسائل ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے۔ کسی بندے کا یہ ذہن بن جائے نا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی مہربانی کرو، میرا بھی ذکر کرو کہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جتنی بڑے لوگوں کو خوشامد تیزی سے کھا جاتا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ دو بندے رکھ لیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کہ میری تعریفیں کیا کرو، بس نہیں چلتا۔ یہ باطن کے جو میل کچیل ہے نا، میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے ہی دور فرما دیے۔ اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی، قریش نے۔ اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، بھئی اللہ کا قانون ہے، اس نے چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا بنا دیا ہے، اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے، نہیں مانتے۔ اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو۔ انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے، تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، سیاست کا نام نہ لینا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائیں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ، بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے۔ تو اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ نبی کریم کا نا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا۔ ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا، آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان۔ یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے دیکھا کسی نے بھی نہیں۔ اور جو بزرگ ابھی آیا نا، اس نے گھاس کاٹی ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لیے صحیح استری، اس کو کوئی فکر نہیں، کو دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔
یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا۔ بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی باٹتے پہ ہے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اس نے کہا دی اب کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا۔ حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ بھی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ تو انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی۔ میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیاںہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ما حاک فی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں نہ کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری، تو جدوں یہ باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ۔ یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا۔ احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں، کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے۔ کبھی کہے اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا، تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا۔ مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو نا، راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی، لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی۔ صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی آدھی مہاجرین کو دے دی تھیں، تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی ان کی آزاد کردہ لونڈی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا، جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں، تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کریں، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک ہے۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نا راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں، تھوڑے اپنے جذبات۔ کتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہے نا، پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں؟ میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا، عزت مانگنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے؟ چھوڑیں، کوئی ضروری ہے؟ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں، میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت، چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں، تو خود بخود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔
बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज्जत नहीं की जाती, इज्जत क्यों आप भीख मांगते हैं, क्या जरूरत? प्यार देना शुरू करें, रोज बरोज मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो, इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दिन घर में तशरीफ़ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तो मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो? कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, जरा बात सुनना, जरा सुन तो ले, सुनना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, जरा एहसास की शिद्दत देखिए, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले का उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखे ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक़ दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज़ तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो? कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज़ होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज़्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊँ यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप, हुजूर यहाँ तक एहसास आते हैं, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीज़ें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफ नज़र ही कर लेना। थोड़ा थोड़ा प्यार बांटें। इतना ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो हर चीज़ छोटी नज़र आएगी। कभी कभी नीचे खड़े होकर भी ऊपर देखें, इंशाल्लाह बड़े बड़े कद वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कामिल पीर नहीं मिलता। मैं क्या नहीं मिलता, पैसे बंदे दी जेब ढेर सारे हों तो फिर कामिल पीर किमें मिले? और 2 MA वो कर जाए, चाहे सैपलियों में ही पास कर जाए, फिर कामिल पीर कैसे मिले? वो हो चौधरी साहब और उसको पीर मिल जाए। इन 3 बंदों को पीर मिलता, उसके लिए तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ना जी। पहले जो बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें पीर साहब क्या डालेंगे? कोई खाली होगी तो शय अंदर आएगी ना। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लेवल। हज़रत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मज़ा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के हैं। वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखें, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे। और मैंने उसमें देखा है कि ज़्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, हाँ, जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गाँव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे ही। अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला ख़राब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था, तो रोड़े सारे जमा कर लिए और मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और ये बच्चे गांव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते हैं ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहें। तो मार रहा था तो हज़रत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे, तो 1-2 रोड़ा ना हज़रत को भी लग गया। तो फरमाने लगा पुत्र ज़रा ख्याल करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस उम्र में तो ज़ख्म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो वो तो जानता था ना कि चाय से केतली ज़्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा। और जब वो तेज़ी के साथ दौड़ा ना, तेज़ी के साथ, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दौड़ते क्यों? कहने लगा जी 2 हरफी बात है, आप मारेंगे, आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का, प्यार बांटने का। ये चीज़ें इंसान को बड़ा मीठा रखती हैं।
آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے. آسان زندگی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا؟ کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو. تو فرمایا بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے. تو آپ فرمانے لگے تو شمس العارفین کو بیری سے بھی کیا گزرا سمجھتا ہے؟ آپ اتر میرے سینے سے لگ، اور جو پھل میں تجھے دوں گا نا پہلے کبھی نہ کسی نے دیا ہوگا. تھوڑا لیول تو نہیں. دیکھیں نا ہمارے بچے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرے گاؤں کے لوگ جاہل ہیں جی سارے. تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے، یہ تو آسان کام ہے، پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے، اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں. تو وہ جب چڑھتے ہیں نا جہاز پہ تو بچہ پڑھا لکھا بیٹھا ہو تو بابا جی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، تو بیٹھ جاتے ہیں جہاں جگہ ملے، سمجھتے ہیں بس ہی ہیں. تو بچے تنقید کر رہے ہیں جی ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، دیکھو انہوں نے بس ہی سمجھا ہوا ہے، اور ہنستے ہیں پھبتی ہیں کستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا، پھر تو سیٹ نمبر دے کے انہیں بٹھاتا، ہاتھوں تے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر پانی کی بوتل دیتا اور پھر کہتا حضور بزرگوں میں فلانی جگہ بیٹھا ہوں میری ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا. پڑھے نا بخاری مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نجرانی چادر حضور نے اوڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چادر اس میں سرخ دھاری دار تارے تھی تو پکڑ کے نا اس نے چادر حضور کی کھینچی تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی. فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو، کہتے دوڑ جا دروازہ توڑے گا. لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہاں مسکرانا کمال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور نے توجہ کی تو مسکرائے. فرمایا کیا لینے آیا ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں کچھ لینے آیا ہوں. چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو. دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے. وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا. کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں مدینے لے چلوں. میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے. جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں کہ بڑے ٹھنڈے لوگ مست لوگ پرواہ کوئی نہیں. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے. امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا تو نہ کرنا. اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا، کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا. اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے. آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں. ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں. ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ ناراض نہ ہونا. میری بات پہ غور کرنا. ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد. ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے. تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے.
جس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے. تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں, اپنی طبیعت میں نرمی لائیں. آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے گا. اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, کبھی چھوٹا نہ کریں, چھوڑیں. اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں, صاف ستھری کریں اور خوبصورت کریں, اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں. اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں, لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں, آداب سیکھیں, اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں. آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لیے کر کے دیکھیں, اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا, حضرت جی میرا دل بڑا بے سکون رہتا ہے تو کوئی وظیفہ دیں. تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, اس طرح کر, کسی بندے کے ساتھ نیکی کر, پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے, اسے خبر. فرمایا اس طرح کی نیکی کر, پھر رب تیرے دل کو قرار عطا کرے گا. وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے وہ, لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزہ کر جاتی ہے. اٹھ فریدا ستیا, چاڑو دے مسیت, تو ستیں تے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے توں وی بخشیا جا. آخر دعوانا